बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर GM चौधरी। तो जनाब, आप सबको खुशखबरी मिल चुकी होगी कि पाकिस्तान में जो पेट्रोल की कीमतें हैं उनमें इजाफ़ा कर दिया गया है। यानी कि अभी 31 अगस्त की जो रात है वो पेट्रोल की कीमतों में 14 रुपये 91 पैसे और जो हाई स्पीड डीज़ल है उसकी कीमतों में 18 रुपये 44 पैसे, यानी कि 15 रुपये और 19 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। तो यकीनन जनाब आप इस इजाफे के मुस्तहिक हैं, चूँकि आप एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जिसमें हुकूमत आपके नुमाइंदे तो बहरहाल कभी भी नहीं करते रहे। जो लोग भी बरसरे इक़्तिदार आते रहे, वज़ीर आज़म बनते रहे, वो आपके तो यानी कि अवाम के नुमाइंदे तो नहीं होते थे, वो किसी और के नुमाइंदे होते थे। तो जनाब एक और तबका, वैसे तो ये शुरू से असल हुक्मरान इन्हीं को कहा जाता था, यानी कि अफसर शाही। ये जो लफ्ज़ अफसर शाही है, अफसर से मुराद तो अफसर ही है, तो शाही से मुराद बादशाह, यानी कि साब बहादुर अफसर जो कि बादशाह के इख्तियारात इस्तेमाल करता है। तो जनाब पेट्रोल की अगर कीमत बढ़ गई है तो उसकी तो तकलीफ आपको होगी। किराए बढ़ेंगे तो आपने चूँकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करना है, बसों में, वैनों में, मोटरसाइकिल या जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, तो अगर आपकी ज़ाती ट्रांसपोर्ट नहीं है, यानी कि आपके पास कोई भी गाड़ी, मोटरसाइकिल या कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो फिर यकीनन आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करेंगे। तो जनाब जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करेंगे तो यकीनन जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो वैन चलाता है, वो बस चलाता है, मिनी बस चलाता है या जो कुछ भी चलाता है, तो जब उसे महंगा पेट्रोल मिलेगा तो वो यकीनन आपके किराए में भी इजाफ़ा कर देगा। तो जनाब गवर्नमेंट किराए में इजाफ़ा करे या ना करे, आप सुबह देखेंगे कि जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने वाले लोग हैं वो अपने किरायों में अपना मनमाना इजाफ़ा कर चुके होंगे। यानी कि उन लोगों को नुकसान कुछ नहीं होगा जितनी पेट्रोल की कीमत फ़र्ज़ करें कि अगर 10% बढ़ी है या हाई स्पीड डीज़ल की, तो वो उसमें 15 अपने किरायों में 15% इजाफ़ा कर देंगे। लेकिन जनाब हमारे मुल्क में एक तबका बड़े अफसरान का है जिनकी जनाब याशी ही याशी है। ये गवर्नमेंट को यानी कि आपको, आपके वसाइल को, आपके दिए हुए टैक्सेस को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। अब आप कहेंगे कि ये कैसे लूट रहे हैं? तो जनाब हमारे मुल्क में जिसे हम असल अफसरशाही कहते हैं, तो उसमें 3 दर्जों के जो अफसरान हैं वो शामिल होते हैं। तो जो सबसे छोटे दर्जे के अफसरान होते हैं जी, वो ग्रेड 20 यानी कि बेसिक पे स्केल 20 के अफसरान होते हैं। फिर उनके ऊपर जो अफसर है वो BPS 21 यानी कि 21 ग्रेड के अफसरान होते हैं। और फिर जनाब उनसे ऊपर जो है, यानी कि सबसे ऊपर जो है वो 22 ग्रेड यानी कि BPS 20 के अफसरान होते हैं। बेसिकली यही 3 दर्जे हैं जिनको हम अफसर शाही कहते हैं, यानी कि ये वो लोग हैं जो आपकी किस्मत के फैसले करते हैं। तो जनाब पेट्रोल की कीमत बढ़ी है तो वो आपके लिए बढ़ी है, इनके लिए नहीं बढ़ी। वो इसलिए कि ये तो पहले ही हुकूमत से पेट्रोल की कीमत भी ले रहे हैं, ड्राइवर की तनख्वाह भी ले रहे हैं पैसों की सूरत में, और उसके साथ साथ इनके घरों में या ये खुद जो इस्तेमाल करते 2-2, 3-3 गाड़ियाँ भी मुख्तलिफ प्रोजेक्टों से या मुख्तलिफ हीलो बहानों से इनके पास मौजूद होती। तो दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान के जो सीनियर अफसरान हैं या ब्यूरोक्रेसी है, वो सारे के सारे लोग करप्ट हैं। यानी कि वो इस हद तक करप्ट हैं कि वो 1 लाख रुपए तक भी अमाउंट जो है उसकी भी करप्शन करने को बुरा नहीं समझते। करोड़ों की करप्शन या लाखों की करप्शन तो समझ में आती है, वो तो यकीनन वो नहीं छोड़ते होंगे। तो अब मैं बताता हूँ कि जनाब ये जो तीनों दर्जों के अफसरान हैं
ان کو پیٹرول, گاڑی اور ڈرائیور کی مد میں کتنے پیسے ملتے ہیں. جناب جو سب سے چھوٹے درجے کا افسر یعنی کہ 20 گریڈ کا افسر ہے, اس کو جناب 65,960 روپے ماہانہ ملتے ہیں گاڑی کے لیے, اس کے پیٹرول کے لیے اور اس کے ڈرائیور کے خرچے کے طور پر. جو گریڈ 21 کا افسر ہے اس کو جناب 77,430 روپے ماہانہ ملتے ہیں. اس میں یہ گاڑی کا پیٹرول ہے, گاڑی کے خرچہ ہے اور ڈرائیور کی تنخواہ شامل ہے. اس کے بعد جناب سب سے بڑا افسر جو ہے یعنی کہ BPS 22 یا گریڈ 22 کا افسر, تو اس کو جناب 95,910 روپے ماہانہ ملتے ہیں. اس میں اس کے گاڑی کے پیٹرول کا خرچ, گاڑی کا خرچ اور ڈرائیور کا خرچ شامل ہوتا ہے. تو لیکن جناب یہاں پر بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے وہ افسران ہیں کہ یہ گورنمنٹ سے یہ رقم بھی موصول کرتے ہیں جسے مونیٹائزیشن آف ٹرانسپورٹ کا نام دیا گیا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ سرکاری کاریں بھی استعمال کرتے ہیں. جو بڑا دیانتدار افسر ہے جی, اس کا جو فراڈ کرنے کا طریقہ ہے وہ بہت یونیک ہے, یعنی کہ بڑا لاسانی قسم کا طریقہ ہے فراڈ کرنے کا. وہ کہتا ہے جی میں بہت ایماندار ہوں, میں گاڑی ناجائز استعمال نہیں کرتا. یعنی کہ وہ یہ 65,000 بھی, 77,000 بھی اور 95,000 روپیہ جو بھی اس کا درجہ ہے وہ بھی لیتا ہے, اور ساتھ وہ کہتا ہے جی کہ میں تو گورنمنٹ کی کوئی سرکاری گاڑی استعمال نہیں کرتا, بلکہ وہ کہتا ہے جی کہ میں تو گورنمنٹ کو کرایہ دے کر گاڑی استعمال کرتا ہوں. جناب ہمارے پاس ایک ٹرانسپورٹ پول ہے جو کہ کیبنٹ ڈویژن میں ہے, یا ہر سرکاری دفتر میں ایک ٹرانسپورٹ پول موجود ہوتا ہے جس میں 5, 7, 10 گاڑیاں جو ہے وہ موجود ہوتی ہیں, جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جن کو سرکاری کام کے لیے استعمال کیا جائے. اصولاً جناب ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ گاڑیاں جو سرکاری گیراج ہوتا ہے محکمے کا اس میں کھڑی ہونی چاہیے, اور صبح جب لوگ اپنی ڈیوٹی پہ آتے ہیں افسران, تو جب ان کو کسی دوسرے دفتر میں کسی میٹنگ کے لیے یا کسی اور کام کے لیے جانا پڑے تو وہ گاڑی کی جو ہے باقاعدہ طور پر ریکویزیشن دیتے ہیں, یعنی کہ اس کے لیے ڈیمانڈ دیتے ہیں, اور پھر ان کو گاڑی دے دی جاتی ہے گورنمنٹ کے ایکسپینس پر. اس کا پورا ریکارڈ رکھا جاتا ہے. تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ اجازت ہے کہ وہ گاڑی جو ہے اس کو کرائے پر بھی لے سکتے ہیں. تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ کرایہ کتنا ہے. وہ جناب کرایہ تقریباً یہ 3 روپے پر کلومیٹر ہے. ایگزیکٹ اماؤنٹ تو میں آپ کو پھر کسی وقت بتاؤں گا کہ وہ کیا ہے. یعنی کہ مختلف قسم کی گاڑیاں ہیں. اگر آپ چھوٹی کار استعمال کریں گے تو اس کا ریٹ الگ ہے, اگر آپ بڑی کار استعمال کریں گے اس کا ریٹ الگ ہے, اگر آپ کو ویگن ٹائپ چیز کرائے پر لیں گے اس کا کرایہ الگ ہے, تو اگر آپ بس کرائے پہ لیں گے تو اس کا کرایہ الگ ہے. یعنی کہ لیکن ہے یہ سب کا پر کلومیٹر کے حساب سے. تو اس طریقے سے اس کو آپ دیکھیں تو یہ ایک انتہائی نامنل معمولی سی اماؤنٹ بنتی ہے. یعنی کہ وہ افسر جو کہ 65,000 جو 77,000 یا 95,000 روپے ماہانہ لے رہا ہے, تو اگر وہ ایک سرکاری گاڑی کو سارا مہینہ اپنے قبضے میں رکھے اور 3 روپے کے حساب سے یا جو بھی اس کا پر کلومیٹر کے حساب سے کرایہ ہے, تو وہ مہینے کے بعد دفتر کو ادا کرے, تو میرے خیال میں وہ کسی صورت میں بھی 20-25 ہزار سے زیادہ نہیں بنتا. تو مقصد کیا ہوا کہ جناب ایک سرکاری افسر نے گورنمنٹ سے تو زیادہ پیسے لے لیے اور پھر گاڑی بھی گورنمنٹ کی جو ہے وہ استعمال کر لی, اور وہ بھی ایک ایسے ریٹ پر کہ جس ریٹ پر اگر آپ مارکیٹ میں جائیں تو آپ کو گاڑی کو وہ ہاتھ بھی نہ لگانے دے. تو یہ جناب پاکستان کی بیوروکریسی ہے, وہ کس طریقے سے سرکاری وسائل کو مختلف طریقوں سے لوٹ رہی ہے اور استعمال کر رہی ہے, اور اس کی قیمت آپ کے ٹیکسوں سے ادا ہوتی ہے, اور جب قیمت میں کمی ہو جاتی ہے تو پھر مزید آپ پر ٹیکس یعنی کہ فردر ٹیکس لگا دیے جاتے ہیں.
تو جناب اب یہ ساری صورتحال یہ ہے، یہ جو IMF سے ہم لون لیتے ہیں، قرضے لیتے ہیں، تو وہ اس کام کے لیے لیتے ہیں جی کہ ہماری جو حکومت ہے اس کے جو انتظامی اخراجات ہیں وہ پورے کرنے کے لیے گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں۔ میں آپ کو سادہ لفظوں میں بتا دیتا ہوں کہ گورنمنٹ نے جتنے افسران، جتنے ملازمین اور جتنی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، ان کے تنخواہ یا ان کے خرچے کے لیے گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ قرض سے لے کر اپنا نظام چلا رہی۔ تو جناب اگر کوئی پرائیویٹ مالک ہو اور اس کے پاس پیسے نہ ہوں تو وہ فوری طور پر اپنی گاڑی بیچ دیتا ہے یا اپنا معیار کم کر لیتا ہے، اپنے اخراجات کم کر لیتا ہے۔ لیکن جناب ہماری گورنمنٹ اپنے افسران کے ناز نخرے برداشت کرنے کے لیے تیار ہے، چاہے اس کے لیے اس کو قرضہ لینا پڑے۔ تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہمارے افسران کس طریقے سے لوٹ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یا کمنٹس کر کے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں۔